والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. عزیزو، بزرگو، دوستو، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج یا کل سے ماہ ذوالحجہ کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ اسلامی سال کا نہ صرف آخری مہینہ ہے بلکہ حج و قربانی کا مہینہ ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حج اسلام کا رکن پنجم ہے، جس کی ادائیگی کے لیے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہر سال سرزمین حجاز میں جمع ہوتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں، روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے جو بندے صاحب استطاعت ہیں ہر سال ماہ ذوالحجہ میں قربانی ادا کرتے ہیں. تو ایسے مقدس مہینے کی آمد ہے، اور ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں اس کو عشرہ ذوالحجہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ عشرہ ذوالحجہ. عشرہ کہتے ہیں عربی میں 10 کو، ذوالحجہ تو مہینے کا نام ہے. تو یہ جو 10 دن ہیں شروع کے، یعنی پہلی سے لے کر 10 تاریخ تک، یہ بڑے فضیلت والے دن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے. سورہ فجر کی ابتدائی 2 آیات میں آپ کے سامنے ابھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 آیات میں 2 باتوں کی قسم اٹھائے ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ فجر کی قسم کھائیں اللہ تعالیٰ. تو فجر سے مراد بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ روزانہ کی فجر ہے، یعنی وقت فجر. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کی صبح کی فجر، کیونکہ وہ ایک عام دن نہیں ہے، خاص دن ہے. یوم النحر کہلاتا ہے وہ 10 تاریخ کا جو دن ہے ذی الحجہ کا، اس کو کہتے ہیں یوم النحر. نحر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گلا کاٹنا، قربانی کا دن. تو اس واسطے اللہ اس کی قسم کھائیں بولے، یعنی کہ اس دن کی صبح کی، کیونکہ اس کے بعد ہی قربانی کا وقت شروع ہوتا. تو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ جن دنوں کی قسم کھا رہے ہیں، کیا وہ معمولی دن ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت کی قسم کھا رہے ہیں، کیا وہ معمولی وقت ہو سکتا ہے؟ قسم جو ہے معمولی چیز کی نہیں کھاتے. کبھی بھی آپ کسی کو سنیں کہ معمولی چیز کی قسم کھائے، مثلا میں پانی کی قسم کھاتا ہوں، سنیں معمولی چیز ہے، وہ آسانی سے میسر ہے. تو قسم عظمت والی چیز کی کھائی جاتی ہے نا، جیسے کعبہ کی قسم، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم کھاتے نا. تو کیوں؟ یہ عظمت والی چیزیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھائیں تو وہ بھی معمولی نہیں ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا ہی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور قسم کیوں کھاتے؟ قسم اس واسطے کھاتے کسی بات کو موقت کرنے. موقت بولے تو تاکید پیدا کرنے. مثلا آپ کسی کو کوئی بات کہے جا رہے، انہیں مان رہا نہیں، تو آپ کیا کرتے؟ اپنی بات کو موقت کرنے قسم اس کے ساتھ جوڑ دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو کچھ کہہ دیں تو یہی قسم سے بھی بڑھ کے ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، ان کی کوئی بات بھی قسم سے بھی بڑھ کے ہے. پھر اس پر قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں معاملی نہیں ہے، اور قسم بھی جس چیز کی کھا رہا ہوں وہ معاملی نہیں ہے. تو پہلی قسم کیا کھائے اللہ تعالیٰ؟ فجر کی قسم کھائے. تو فجر کی قسم کیوں کھائے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں اس واسطے کہ فجر کا وقت کوئی معمولی وقت نہیں ہے. رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے، زندگی معطل ہو جاتی ہے نا، آدمی سو جاتا، کام کاج ختم ہو جاتے. یہ اور بات ہے کیا ترقی ہونے کی وجہ سے روشنیاں ہو گئی ہیں، مشنریاں ہو گئی ہیں، سہولتیں ہو گئی ہیں. قدیم زمانے میں اندھیرا چھاتے، زندگی ختم، معطل، سو جانا، کھا لینا، گھر میں رہنا. نہ سڑکیں تھیں کہ جس میں نکل سکے، نہ روشنی تھی کہ جس میں کچھ کام کر سکے. تو اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو ہر چیز کو اندھیرا ڈھانپ لیتا ہے، زندگی معطل ہو جاتی ہے. جیسے ہی اندھیرا چھٹنا شروع ہوتا ہے اس کو فجر کا وقت بولتے. تو ایک عجیب انقلاب ہے نا، یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر اندھیرا ہمیشہ رہے تو زندگی کتنی دوبر ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک عظیم نشانی ظاہر فرماتے ہیں فجر کے ذریعے کہ اندھیرے سے روشنی کی طرف زندگی جب آتی ہے تو زندگی کی ہلچل شروع ہو جاتی ہے، کاروبار شروع ہو جاتا ہے، معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ معمولی بات ہے، اللہ چاہے تو اندھیرا ہی اندھیرا کر دے، روشنی ہی نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ روزانہ یہ نشانی ظاہر کر کے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. جبھی تو اللہ متوجہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ قدرت رکھتا ہے، جو چاہے سو کرے. تمہاری زندگی کے اندھیروں کو چاہے تو وہ روشنی سے بدل دے، یا تمہاری زندگی کی روشنی کو اندھیروں میں ڈال دے. اللہ کی یہ شان ہے. تو اس واسطے قسم کھائیں بولے. دوسرے 10 راتوں کی قسم، ولیال، لیل کی جمع لیال ہے، عشر کہتے ہیں 10 کو، 10 راتوں کی قسم. تو مفسرین لکھے یہ کون سی 10 راتیں جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں؟ تو مراد 10 راتیں نہیں ہیں کہ ہر رات کے ساتھ ایک دن جڑا ہوا ہے نا.
خالی رات رہتی کیا؟ رات اور دن دونوں ملا کے ایک دن ہوتا. تو اس سے مراد 10 دن ہیں بولے، اور وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اس شروع کے، پہلی سے 10 تک. اب کیوں اس کی قسم کھائے؟ جیسے فجر کی تو قسم اس واسطے کھائے کہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کہ 10 راتوں کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اس کی کیا عظمت ہے؟ تو بتائے کہ یہ حج اور قربانی کے دن ہے. حج جو عظیم فریضہ ہے ان دنوں میں ادا کیا جاتا ہے. 8 سے شروع ہوتا سلسلہ 13 تک چلتا، لیکن اصل حج جو ہے وہ 9 کو ہو جاتا. 10 کے دن حاجیوں کے اور بھی اہم واجبات رہتے جس کو وہ ادا کرتے، وہ وقت نہیں ہے اس کی تفصیل بیان کرنے، لیکن رکن حج کا ادا ہوتا. اور دوسرے قربانی جو واجب ہے صاحب استطاعت پر، وہ ادا کی جاتی ہے ساری دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بندے کر رہے ہیں، اللہ کو پسند ہے. حاجی جمع ہو رہے ہیں، مشقت اٹھا کے پیسہ خرچ کر کے جان کو مصیبت میں ڈال کے آ رہے ہیں اس مقدس سرزمین، اللہ کو پسند ہے. فرشتوں میں اللہ فخر فرماتے کہتے ہیں، حدیث میں آیا، دیکھو میرے بندے بکھرے بال، گرد آلود کپڑے، تھکا ہوا جسم لے کر میرے حضور میں حاضر ہوئے، تم گوار ہو، ان سب کو میں بخش دیا. اللہ کو پسند ہے نا اس کی عبادت. ہم باوا ہے تو باوا بن کے رہنا پسند کرتے، بچے کو بچہ بنا کے رکھتے ہیں ہمیشہ. جوان بھی ہوگا تو بولتے ہیں میں باوا تو بیٹا، کرتے نہیں کرتے. ہم استاد ہے تو استاد بن کے رہنا چاہتے ہیں، استاد کو اپنا شاگرد کو اپنا استاد بنائے. کبھی کوئی بولتے نہیں تم میں استاد ہی ہوں، تمہارا کچھ بھی ہو جائے. مرشید ہے تو مرشید بن کے رہنا چاہتے ہیں. ہم بندے ہو کے کسی پہ بڑے ہیں تو بڑے بن کے رہنا چاہ رہے ہیں. اللہ تو ہمارے خالق ہیں، اللہ تو ہمارے مالک ہیں، اللہ تو ہمارے رازق ہیں، اللہ تو ہمارے محیی اور ممیت ہیں. وہ ذات نہیں چاہے کہ بندہ بندہ بن کے رہے، تو چاہتے بندہ بندہ بن کے رہے، بندگی کرتا رہے. اللہ کو پسند ہے. تو وہ عمل جو بندگی کا ہوتا ہے حج و قربانی کے ذریعے، جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کر دیتا ہے بندگی کے ساتھ، تو اللہ کو پسند آتا. تو اس واسطے ان راتوں کی یعنی دنوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. تو اب یہ جو قسم وسم کھائے یا فضیلت اس کی بیان ہوئی جو اب آگے آئے گی، آج ہمارا درس جو ہے اسی موضوع پر ہے. تو کسی چیز کی فضیلت کیوں بیان کی جاتی بھائی؟ نعرہ تکبیر مارنے کے لیے، سبحان اللہ ماشاء اللہ سننے کے لیے نہیں، بلکہ فضیلت کے ساتھ ایک کام جڑا ہوا رہتا. ہمیشہ یاد رکھو، نماز کی فضیلت بیان ہو رہی ہے تو کیا آواز کرنے کو فضیلت، سننے کو ہے کیا؟ نماز پڑھنا بول کے ہے فضیلت. روزے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، کیوں بیان ہو؟ روزے رکھنا بول کے، صدقات خیرات کی فضیلت بیان ادا کرنا. ایسے ہی ماں باپ کی فضیلت بیان ہوتی ہے، یہ عظمت ہے ان کی، وہ ہے، یہ کیوں بیان ہوتی ہے؟ ان کی تعظیم کرنا، خدمت کرنا. تو ایک عمل جڑا ہوا ہے ہر چیز کے ساتھ. تو ہمارا دین خالی قصے کہانیوں کا دین نہیں ہے معاذ اللہ. ہمارا دین تحریک پیدا کرتا ہے، ہر فضیلت کے ساتھ ایک عمل جوڑ دیتا ہے. اور اس واسطے آپ دیکھو قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں ایمان کا ذکر آیا، عمل صالح کا ذکر آیا. آپ غور کرو قرآن پڑھتے وقت کہ اللہ توفیق جاتا. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات آیا. آمنو کے معنی ایمان لاؤ. تو اس کا تعلق کیسے ہے؟ قلب سے ہے، اس میں عمل کچھ بھی نہیں ہے، دل کا فعل ہے. اس کے ساتھ آمنو وعملوا الصالحات یعنی نیک کام کرو. تو یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق ایک عمل سے ہے نا. کوئی بھی نیک کام، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، صدقات کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی، سب نیک کام ہے، اعمال صالحہ ہے. تو ایمان کے ساتھ عمل صالح لگا دیا گیا. تو ایسے ہی یہ جو 10 دنوں کی فضیلتیں جو بھی اب آپ سنیں گے، تو یہ فضیلت برائے فضیلت نہیں ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرے تکبیر بول کے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے ہم کو. وہ کیا کرنا ہے میں آخر میں بیان کرتا ہوں. پہلے آپ فضیلت سن لو، تاکہ فضیلت سننے کے بعد آپ کے دل میں، میرے دل میں ترغیب پیدا ہوگی نا بھائی یہ اس کے ثواب ہے، اس کا اجر ہے، تو کیا کرے تو ہے، وہ اس کے بعد بتائیں گے انشاءاللہ. تو بتائیے کتاب تنبیہ الغافلین سے ذو الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت. تو آیت قرآنی کی تفسیر کی روشنی میں تو میں بیان کر دیا. اب احادیث مبارکہ میں جو ان 10 دنوں کی فضیلت آئی ہے وہ بیان ہوگی. فقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، فقی سے مراد کون ہے؟ یہ جو کتاب جمع کی ہے، تصنیف کی ہے، حضرت نصر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، اصل نام ہے ان کا، ابو اللیث سمرقندی سے مشہور ہے. تو بہت بڑے فقی بولے تو قرآن حدیث کا فہم رکھنے والے، اس سے مسائل نکالنے والوں کو بولتے ہیں. بہت بڑے علامہ کو فقی بولتے ہیں، عام مولوی کو نہیں بولتے. تو فقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا کے صاحبزادے ہیں. ان کا اصل نام عبداللہ ہے، ابن عباس بولے تو حضرت عباس کے صاحبزادے. روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے بڑھ کر، کون سے 10 دن؟ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن 1 سے 10 تک، اور کسی دن میں بھی اعمال صالحہ اس قدر محبوب نہیں جس قدر ان دنوں میں ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دوسرے دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا محبوب نہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں وہ بھی، مگر یہ کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر میدان میں نکلا اور پھر وہیں سب کچھ قربان کر دیا اور واپس نہیں لوٹا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں حدیث پاک میں، جو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال اتنے محبوب ہے کہ ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں کوئی اگر کچھ عمل کرے تو اتنا محبوب نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں اعمال محبوب ہے تو جو عمل کریں گے اس کا ثواب تو زیادہ دیں گے اللہ تعالیٰ، لازمی بات ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال زیادہ پسند ہے اللہ کو. کیوں ہے؟ سوال ہے نا کیوں ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس چیز کو چاہے پسند کر لے. آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ کیوں؟ ہر کیوں کا جواب کیسا ملے گا بھائی؟ بس اللہ کو پسند ہے، ایمان والے کو بھی پسند رہنا، رسول کو پسند ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو بھی، امتی کو بھی پسند رہنا. تو جب سرکار یہ فرمائے کہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال، تو وہ اعمال جہاد کے علاوہ ہے. کیوں بولے تو جہاد ان دنوں میں نہیں کی جاتی. کون سے دنوں میں؟ اشہر حرام بولتے اس. اشہر شہرون کی جمع ہے، شہر بولتے مہینے کو عربی زبان میں. شہر رمضان نہیں آیا، رمضان کا مہینہ، اس کی جمع ہے اشہر. تو اشہر حرام بولتے حرمت والے مہینے. یہ 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. یہ 3 ایک ساتھ ہے. رجب المرجب ایک چوتھا الگ ہے. تو یہ مہینے حرمت والے ہیں. مطلب کیا ہے؟ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا،
فساد، مار پیٹ، کسی بھی قسم کا جھگڑا ممنوع ہے. اور یہ آج سے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی نہیں، اس سے پہلے سے عربوں میں یہ رول تھا کہ یہ 4 مہینوں میں وہ نہیں لڑیں گے. تو اب نہیں لڑیں گے کا رول کیوں بنا؟ اس واسطے کہ وہاں لڑتے رہتے تھے، اس واسطے نہیں لڑیں گے بلکہ رول بنائے. تو یہ کئی کو لڑتے تھے، لوگ جاہل تھے نا. تو جاہل لوگ کیا کرتے؟ بحث کرنا، جھگڑا کرنا، مار پیٹ کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ بدلہ لینا اور اپنی بہادری سمجھنا اپنی غنڈہ گردی کو. تو یہ جو مزاج ہے یہ صرف اس زمانے کے اور اس مقام کے جاہلوں کی نہیں ہے، یہ جہالت کی مزاج ہے، یہ کہیں کے بھی ہو. تو آپ یہاں بھی دیکھو کئی لوگ رہتے ہیں جو جاہل قسم کے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ جاتے ہیں، بالکل مختصر بات رہتی جس کے اوپر الجھ جاتے، کھانے کے دستر پہ الجھ گئے، سڑک کے اوپر الجھ گئے، حالانکہ کچھ حاصل نہیں ہے. سڑک پہ آپ کس سے لڑکے اس کو مار دے رہے ہیں، ختم بھی کر دے رہے ہیں، حاصل کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ کچھ پیسے ملے مارے گی تو چلو بھائی پیسے مل رہے بول کے مارے بول کے بول سکتے. وہ جھگڑے سے فائدہ کیا ہے جو سڑک پہ لڑا جائے؟ خالی میں تو ہوتی آنا رہتی اس کے اندر. ایسے ہی دستروں کے اوپر لڑ لیتے، نہیں بیٹھ سکے تو کیا ہونے والا ہے؟ ایک ٹائم کا کھانا آگے پیچھے ہوگا یا نہیں ملیں گا، مرنے جاتے نا لیکن لڑتے. ایسے ہی گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر عورتوں میں لڑائیں ہوتی ہیں جہالت کی وجہ سے. تو مختصر یہ کہ جہالت کی وجہ سے وہ لوگ لڑتے رہتے تھے، نہ صرف لڑتے تھے بلکہ نسلاً بعد نسل لڑتے تھے، اور نہ صرف لڑتے تھے بلکہ بدلے لینے کے لیے جانیں ایک دوسرے کی لے جا کرتے تھے. مگر ایسے جاہلاں بھی جن کا یہ حال تھا کہ سال بھر لڑتے رہنا، اپنے لیے بہادری اور اپنی انا کا مسئلہ بنا کے رکھتے تھے، یہ 4 مہینوں میں نہیں لڑتے تھے. تو ان کے جہالت کے بھی اصول تھے. دیکھو آپ تو کئی جاہلات تو ایسے ہیں ان کو کوئی امن کا مقام، سلامتی کی جگہ، بزرگ آدمی کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا، انہیں کہیں بھی شروع ہو جاتا. تو ایسے لوگوں کی جہالت تو ان سے بھی زیادہ جو ہے یعنی اونچی ہے بول سکتے ہیں آپ، جو ہمارے درمیان میں نظر آتے رہتے کئی. تو مختصر یہ کہ یہ 4 مہینوں میں کیوں نہیں لڑتے تھے بول تو 3 مہینے تو حج کے تھے، 1 مہینے میں عمرے کو لوگ زیادہ آتے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ اتنی دور سے اللہ کے گھر کو لوگ آ رہے ہیں، سلامتی کا ماحول رہنا، خون خرابہ رہا تو لوگ سفر نہیں کرتے نا. جیسے جنگ چل رہی عراق کی، وہ ایران کی، امریکہ کی، تو وہ سیکٹر میں ٹریولنگ بند ہو گئی. کئی کو بولتے مت پکاری گا، بم پڑ جائیں گا، راکٹ لگ جائیں گے، پلین میں مر جائیں گے، بول کر نہیں جا رہے لوگ. تو امن و امان رہا تو راستے سلامت رہتے، لوگ جاتے. تو نہ کیا کرتے تھے؟ امن و امان قائم کرتے تھے جاہلاں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان 4 مہینوں کو ویسی اس کی عظمت باقی رکھے. تو اس میں جنگ سے بھی ممنوع کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دنوں میں جو کام نیکی کے کریں گے دوسرے مہینوں کے مہینے میں ثواب زیادہ فرما دیا. کیونکہ ہر وقت تو جنگ رہتی، تو پھر وہ مہینوں کا کریں گے کیا؟ تو بولے اس میں اچھے اچھے کام کرو. جنگ سے رک گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی ہے جنگ تب بھی کیا کرو؟ اچھے اچھے کام کرو، تاکہ ان مہینوں میں جو اللہ نے فضیلت دی اس کا ثواب تم پالو. تو اس کو بولتے ہیں اشہر حرام، حرمت والے مہینے. تو ان 4 مہینوں میں کوئی بھی ابھی بھی کوئی نیک کام کریں گا تو اس کو ثواب ملے گا. اور اس میں بھی پھر یہ 10 دن ان سب مہینوں میں 4 میں افضل ترین دن ہے. تو صحابہ چونکہ مجاہد تھے مگر یہ اشہر حرام میں جہاد نہیں کرتے تھے. تو بولے یا رسول اللہ ہم غیر جو ہے اشہر حرام میں جہاد کرتے، تو اب ان دنوں میں جہاد تو کرتے نہیں، لیکن دوسرے نیک اعمال کا ثواب ہے. تو جہاد سے بڑھ کے ہے کیا؟ کیونکہ جہاد میں کیا ہوتا؟ جہاد خالی لفظ نہیں ہے، جہاد ایک بہت بڑی قربانی ہے جس میں جان جاتی، مال جاتا، وقت جاتا، آرام جاتا، چین جاتا، سب بہت تکلیف پہنچتی ہے. ایسا ایزی نہیں ہے، وہ کرے نا تو معلوم نہیں اور نوبت بھی نہیں آتی کبھی بھی کرنے کی، ایسا دکھ رہے حالات. تو مختصر یہ کہ وہ لوگ بولے یا رسول اللہ جہاد کرتے ہم تو جان دیتے، مال دیتے، کیا اس سے بھی افضل ہے یہ دنوں میں نیک کام کرنا؟ حضور فرمائے اس سے بھی افضل. صرف اس صورت میں جہاد افضل ہوگی ان دنوں کے علاوہ جو کی جائے گی، جس میں جان مال جو کچھ لے گا سب قربان کر دے، واپس ہی نہ لوٹے گھر کو، یعنی شہید ہو جائے، تب جا کر کے شہادت کا مرتبہ اس سے بلند ہوگا. ورنہ جو کام بھی ان دنوں میں ایک مجاہد نہ ہوتے ہوئے کوئی کرے تو اس کو ثواب ملے گا. اعمال صالحہ، تو اعمال صالحہ کیا کیا اس کی فہرست ہے انشاءاللہ بیان کریں گے. اب آئیے دوسری حدیث پاک ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن بھی اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں اور نہ ہی کوئی دن ان سے افضل ہے. عرض کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ کا دن بھی ان جیسا نہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں وہ بھی نہیں، مگر یہ کہ ایسا شخص ہو جس کا گھوڑا میدان جہاد میں کام آیا اور خود بھی شہید ہو گیا. اب اس زمانے میں گاڑیاں بختراں تو تھے نہیں، یہ سب سواریوں پہ جا کے لڑتے تھے. تو سواری بھی جائے سوار بھی جائے راہ خدا میں، تب جا کر کے وہ جو ہے اس کا عمل یہ دنوں میں کیے ہوئے نیک کاموں سے بڑھ کر ہوگا. تو یہ حدیث شریف نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ اور بھی معتبر حدیث کی کتابوں میں ہے. اچھا دوسری حدیث پاک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان تھا ذوالحجہ کا چاند ہوتے ہی روزہ شروع کر دیتا. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. کیوں؟ حضور حکم نہیں دیے تھے یہ دنوں میں روزہ رکھنے کا، مگر انہیں بغیر پوچھے رکھ لیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے اسے بلا کر وجہ پوچھی کہ میاں کیا بات ہے، تم یہ دنوں میں کیا خیال سے روزہ رکھ لے رہے ہیں؟ کہنے لگا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں. دیکھو آپ کیسی محبت سرکار سے تھی اور اس کا اظہار زبان سے بھی کرتے تھے، لیکن ان کا دل اور زبان ایک تھی. ہمارے زبان کے دعوے بہت ہے لیکن دل میں اللہ جانے وہ تو میں اس کا حساب نہیں کر سکتا. لیکن عمل تو ہمارے ایسا بتاتے کہ حضور کے ہم سچے عاشق نہیں ہیں، کیونکہ عاشق جو ہے معشوق کی پیروی میں زندگی گزار دیتا اپنی، اس کا مقصد حیات معشوق رہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو جاؤ بول کے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حج کے اور دینی شعائر کے دن ہیں. دینی شعائر بولتے دین کی نشانیاں، یعنی عمرہ کرتے لوگ قربانیاں کرتے، تو اس کو کیا بولتے دینی شعائر، یعنی دین کے ایسے کام جس سے دین کے کام ہے بلکہ پہچانا جاتا نا. قربانی جو ہوتی ہے اس سے کیا معلوم ہوتا؟ اسلام کا ایک اہم کام ہے. اذان ہے اسلام کا ایک اہم کام ہے. شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہی. تو یہ ان کے دن ہیں. تو وہ نوجوان کہنے لگا کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال والے لوگوں کی دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لے، کیونکہ ہر کوئی تو حج نہیں کر رہا.
ہر کوئی تو قربانی نہیں دے رہا. تو جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ تھا کہ میں روزے رکھ سکتا تھا یا رسول اللہ یہ سوچ کے کہ یہ نیک کاموں کے دن ہے, میں روزے رکھ لیا کیونکہ میں قربانی بھی نہیں دے رہا ہوں, حج بھی نہیں کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تیرے لیے ہر دن کے روزے کے بدلے 100 غلام آزاد کرنے کا اور 100 اونٹ قربان کرنے کا اور 100 گھوڑے مجاہدین کو سواری کے لیے دینے کا اجر ملے گا. حالانکہ وہ روزہ کیا ہے؟ نفل روزہ ہے. 8ویں تاریخ کے یہ روزانہ کا ہے, یعنی پہلی سے 7ویں تک 8ویں تاریخ کے روزے میں انہی چیزوں کا 100 کے بجائے 1000 کا ثواب ہوگا, یعنی 8ویں روزے کا. اور عرفے کے دن روزہ رکھنے سے 2000 کا ثواب ہوگا, یعنی 2000 اونٹ قربان کرنے, 2000 مجاہدین کو گھوڑے دینے وغیرہ کا. اور یہ 2 سالوں کے روزوں کے برابر ہے. کون سا؟ عرفے کا روزہ 9 ذی الحجہ, جس دن بھی ہمارے پاس پڑے اس دن 1 سال پہلے کا اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے, وہ تو گناہوں کو میٹنے کا ذریعہ ہے. تو یہ حدیث پاک بھی الفوائد المجموعہ وغیرہ حدیث شریف میں نقل کی گئی ہے. اور مفسرین نے اس آیت قرآن مجید کی وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. سورہ اعراف کی آیت نمبر 14 ہے, ترجمہ ہے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 شب یعنی 30 شب کا وعدہ کیا چلے کے لیے, چلے کے واسطے گئے تھے آپ کوہ طور پر. پھر 10 شب اور اللہ تعالیٰ بڑھائے اس میں 40 کر دیے. 10 شب کو ان 30 شب کا تتمہ یعنی ختم کرنے والا, تکمیل کرنے والا بنایا. سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 شب ہو گیا. 40 دن کا چھلا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت میں مشغول رہے کوہ طور پہ. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کے اوپر توریت نازل ہوئی. کی تفسیر, یہ آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ وہ 10 راتیں جو آخر کی بیان ہوئی نا 30, پھر اس کے بعد 10 ملا کے 40 ہوئے نا, تو 30 راتیں ذو الحجہ کے شروع کی ہیں. ہاں, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو اتنا بڑا انعام ملا وہ 10 راتیں جو تھی کون سی تھی؟ وہ یہ تھی کون سی؟ ذی الحجہ کی رات. اللہ تعالیٰ نے اس دہائی وہ تو 10 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا اور قرب و اختصاص بول تو قریب اللہ اپنے قریب کیے اور ان کو خاص کیے اپنے کلام سے کہ گفتگو سے سرفراز فرمایا کہ کسی اور سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح کلام نہیں فرمایا. انہی 10 ایام میں ان کے لیے وحی والی تختیاں لکھوائی گئی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ 10 راتیں معمولی راتیں نہیں ہیں, اور آج سے کل سے نہیں, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان 10 راتوں کی فضیلت تھی. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ذو الحجہ کے 10 دنوں کے روزوں کا خاص خیال رکھو. 10 دن وہ تو شروع کے 9, کیونکہ 10ویں دن تو روزہ نہیں ہے, حرام ہے اس دن روزہ رکھنا, عید کے دن. ان میں دعا, استغفار اور صدقہ خوب کرو ان دنوں میں. میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو ان 10 دنوں کی بھلائی سے محروم رہا, یعنی کچھ بھی نہیں کرا. حالانکہ سب کام نفل ہے ان دنوں میں, لیکن اس میں سے کچھ تو بھی کرنا نا, 2 رکعت نفل نماز تو بھی پڑھ لینا, تھوڑا ذکر تو بھی کر لینا, تھوڑی تلاوت تو بھی عام دنوں سے ایکسٹرا کرنا. وہ کچھ بھی نہیں کرا, انہیں ایسے ہی نارمل گزار دیا. تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے, یعنی بدعا ایک طرح کی کہ وہ شخص نقصان اٹھایا. کیونکہ آدمی جب ہلاک ہو جاتا تو کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا نا. 9ویں تاریخ کے روزے کا تو خیال رکھو, یعنی عرفے کے دن, کہ اس میں اس قدر بھلائیاں ہیں جن کا شمار ممکن نہیں. تو یہ تھے چند فضائل جو ان دنوں کے بارے میں ہے. اور بھی ایک اتوار ذو الحجہ کے مہینے میں آئے گا تو مزید ہم اس کے فضائل آپ کے سامنے بیان کریں گے. لیکن چونکہ کل پرسوں سے مہینے کا آغاز ہو جائے گا تو اس واسطے آئندہ اتوار تک انتظار کرنے کے بجائے ہم آپ کو پہلے سے اگر بتا دیں کہ ان دنوں میں ہم کو کیا کام کرنے ہیں, تو آپ پہلی تاریخ سے وہ کام شروع کر لے سکتے ہیں. اب جو کام اور بھی ہیں جس کو آپ کو یعنی 10 تاریخ, 11 تاریخ, 12 تاریخ, 13 تاریخ تک ادا کرنا ہے, اس کے بھی بارے میں انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے. تو بھائی عشرہ ذو الحجہ کے معمولات بولے تو کیا روٹین ہونی چاہیے؟ تو اس میں پہلی روٹین تو یہ ہونا چاہیے کہ کثرت عبادت. اب عبادت میں نمازوں کی پابندی ہے. پہلے تو اگر آپ نمازوں کے خدا نخواستہ فجر کے پابند نہیں ہے تو سب سے پہلے فجر کی پابندی. میں تاکید سے اس واسطے بول رہا ہوں, فجر میں زیادہ غفلت ہوتی ہے دن کی وجہ سے, تو عہد کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم فجر کے پابند بن جائیں گے. اور دوسرے نوافل کی کثرت کریں. تو اب نوافل کی کثرت بولے تو جو بھی غیر مکروہ وقت ہے, جیسے فجر کی فرض کے بعد میں اشراق تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے, یہاں تک کہ فجر کی سنت بھی نہیں پڑھ سکتے. کئی لوگ ہیں نہیں معلوم مسئلہ, فجر کی فرض میں آ کے شامل ہو گئے, نہیں پڑھے سنت, تو فجر کی فرض پڑھے بعد پڑھ لیں. تو حنفیوں کے پاس نہیں ہے, فجر کی فرض ادا کرتے اب کوئی سب نماز کوئی سجدہ نہیں. ہاں ذکر تلاوت دوسرے کام کر سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے. تو نوافل کی کثرت اگر نہیں ہو سکی تو کم از کم آپ لوگ اس طرح اہتمام کریں, 5 وقتہ نمازوں کے جتنے نوافل ہے مشروع وہ نہ چھوڑیں. مثلا ظہر کی نماز میں 4 رکعت پہلے سنت ہے جو موقدہ ہے, وہ تو نفل نہیں ہے, وہ چھوڑ دیا تو گناہ گار ہے. فجر سے پہلے کی 2 سنتیں موقدہ, اور تمام سنتوں میں سب سے زیادہ تاکید والی ہیں. حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے وہ فجر کی 2 سنتیں پہلے جو پڑھی جاتی. تو فجر سے پہلے 2 سنتیں, ظہر سے پہلے 4 سنتیں موقدہ, اور ظہر کے بعد 2 سنتیں ہیں نا وہ بھی موقدہ ہے, یعنی اس کو بھی اگر کوئی چھوڑے گا گناہ گار ہے. اب اس کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ نفل ہے, پڑھے تو ثواب, نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. تو کئی لوگ ایسا ہے بول کے نہیں پڑھتے, تو ٹھیک ہے نہیں پڑھے تو ہم ان کو برا نہیں بول سکتے, کیونکہ نفل کوئی چھوڑا تو انہیں گناہ گار یا برا نہیں کہلاتا, لیکن سنت چھوڑا تو گناہ گار ہوتا. تو وہ جو نفل ہے 2 ظہر کی وہ پڑھ لینے کی عادت ڈالنا دنوں میں. اسی طرح مغرب کی 3 فرض, اس کے بعد 2 سنت موقدہ ہے, اس کے بعد 2 ہے سو نفل ہے, تو وہ پڑھنے کی عادت ڈالنا. ایسے عشاء میں 4 جو پہلے کی نمازیں ہیں وہ مستحب ہیں عشاء سے پہلے کی, اور ایسے ہی عصر سے پہلے کی نفل کے حکم میں وہ, تو وہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور ایسے عشاء کی 4 فرض کے بعد 2 سنت موقدہ ہے, اس کے بعد 2 نفل جو ہے نا وہ نفل ہے, وہ موقدہ نہیں, وہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور اللہ توفیق دیا, اس کے علاوہ بہت ہے نوافل پڑھنے میں بیٹھے والوں کے واسطے. سب سے بہترین نفل نماز اگر کوئی ہے تو وہ تہجد کی ہے.
اور پھر اس کے علاوہ اشراق کی نماز ہے 2 رکعت، چاشت کی نماز ہے 4 رکعت، اوابین کی نماز ہے 6 رکعت. تو یہ اگر آپ پڑھ لیں ان دنوں میں تو آپ جو مسنون نوافل ہیں معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں وہ آپ اس میں عمل پیرا بھی ہو جائیں گے. پھر نوافل جو ان دنوں میں پڑھنے کا ثواب ہے وہ بھی حاصل ہو جائیں گے. اب ایکسٹرا آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں 10 رکعت روز پڑھتا ہوں، 20 رکعت روز پڑھتا ہوں، سونے سے پہلے 4 پڑھتا ہوں، آپ کی مرضی ہے. لیکن اہتمام کریں، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں. روزانہ اگر نہیں پڑھتے تھے تو پڑھیں، اور پڑھتے ہیں تو اس میں اضافہ کر لیں تھوڑا. اس کے علاوہ ذکر و اذکار کیا کیا ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی. درود شریف کی کثرت کر لیں، استغفار کی کثرت کر لیں. تو سب کثرت عبادت میں آتا ہے کیونکہ یہ قولی عبادتیں، درود پڑھنا، استغفار پڑھنا، تلاوت کرنا زبان کی عبادت ہے، اور نوافل پڑھنا جسم کی عبادت ہے. اور ایسے ہی مالی عبادت ہے، صدقہ خیرات ہے، اس کی بھی فضیلت. تو ایک ہو گیا کثرت عبادت. دوسرے روزے رکھنا جس کی فضیلت بیان ہوئی، وہ نوجوان رکھ لیا تو حضور بیان فرمائے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر نہیں ہو سک رہا یہ 9 دن تک کے روزے رکھنا تو کم از کم 8-9 کا رکھو. 8-9 کا بھی نہیں ہو رہا تو 9 کا تو بھی رکھ لو. عرفے کے دن کا روزہ ایک ہی صحیح، وہ ایک روزہ رکھ سکتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنوں میں کہ 2 رکھنا 3 رکھنا وہ محرم کے ساتھ خاص ہے. وہ عاشورہ کا جو روزہ ہے نا صرف ایک نے رکھنا ہے، اس کے ساتھ ایک روزہ ملانا ہے. یہ دنوں میں اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھ لے رہا تو رکھ لے سکتا. تیسرے ہے کثرت ذکر. اور کثرت ذکر میں حدیث پاک میں آیا ہے جو یہاں ذکر نہیں ہوئی، آگے شاید آئے تو آئے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان ایام میں، کون سے؟ یہ ذو الحجہ کے 10 ایام میں تکبیر، تحلیل اور تحمید کا اہتمام کرو. تکبیر بولے تو اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا، تحمید بولے تو الحمدللہ الحمدللہ پڑھنا، تحلیل بولے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا. اس میں تسبیح بھی شامل کر لو، سبحان اللہ پڑھنا. تو یہ کم سے کم ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. اس کے ساتھ اور بھی دوسرے کلمات ہیں جیسے لا الہ کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے علاوہ سبحان اللہ کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی ہے، یہ بھی ایڈ کر لو اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو. لا الہ الا اللہ کے ساتھ تو بتا دیا، تسبیح بھی بتا دیا، تحمید کے ساتھ الحمدللہ کے ساتھ بھی اور کئی کلمات ہیں. تو اس طرح ایڈ نہیں بھی کر رہے ہیں تو کم از کم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر، یہ کلمات 33 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو. 5 نمازوں کی سنتوں کے بعد نہیں پڑھ سکتے، سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لو. تو کیا ہو جائے گا؟ حضور جو حکم فرمائے ان دنوں میں کثرت ذکر کرو، وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، حضور کی حکم کی تعمیل ہو جائے گی. چوتھے صدقات و خیرات کرنا. صدقات و خیرات میں صدقات کسے بولتے ہیں میں اس سے پہلے فقہی درس میں بتایا. لوگ صرف صدقہ بولتے تو مال خرچ کرنے کو سمجھتے. مسلمان سے مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، حدیث میں آیا. راستے سے تکلیف دہ چیز کا بازو ہٹا دینا، اس میں لوگوں کو خالی پتھر موس کے چل کے معلوم، گاڑیاں نہیں معلوم، ڈیرے نہیں معلوم، کرسیاں نہیں معلوم جو گھروں کے سامنے ڈال کے رکھتے، وہ ہٹانا بھی صدقہ ہے. تو ہٹانے کی نوبت ہی نہیں آتی اگر ڈالے نہیں تو پہلے یہ اہتمام کرنا. اگر ڈال دیا ہے کوئی اور ڈال دیا ہے، اجازت لے کے ہٹا دینا. سڑک پہ کوئی گاڑی رکھی ہوئی ہے، ٹریفک ڈسٹرب ہو جا رہی ہے، کوئی اتر کے ہٹا دیا تو ثواب ہے، اس کو صدقے کا ثواب ہے. لوگوں نے معلوم صدقہ بولے تو خالی کیا سمجھتے، بولے تو گئی گزرا اترا ہوا کوئی چیز ایسا. صدقہ بولے تو صدق سے ماخوذ ہے. صدق بولے تو سچا کام جو اللہ واسطے کیا جائے، تو اس میں مال سچے دل کے ساتھ خرچ کرنا یا کسی کو راضی کرنے اللہ کی مخلوق میں اس کی خدمت کر دینا، یہ سب صدقہ ہے. مال میں بھی ہے صدقہ. مال کا صدقہ بولے تو محبوب ہے مال. محبوب چیز جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے نیکی نہیں ملتی. بلکہ قرآن میں آیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کے درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہے. مال محبوب، بیوی بچے محبوب، وقت محبوب، یہ سب محبوب چیزیں ہیں. یہ خرچ ہونا اللہ کی راہ میں. اب آپ لوگ یہاں کے بیٹھے نا، گھر میں کوئی آرام کر سکتا تھا ہوں گا، یا کسی کو بریانی کی دعوت آئی تھی جا سکتا تھا ہوں گا، یا اور کچھ بھی دوسرے کامات ہوں گے، وہ قربان کر کے آئے نا. تو محبوب چیز وقت خرچ کر کے آئے آپ لوگ، اجر ہے آپ کو اس کا. میں بھی کچھ بھی تفریح کو جا سکتا تھا، فارم ہاؤس کو جاؤ، خاندان والے بولتے فیملی والے یہاں جائیں گے، سنڈے کو وہ جائیں گے. تو اگر کوئی وقت قربان کر کے آپ کو کوئی خیر کی بات بتا رہا ہے، میرے کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا. ہر ایک کو جو کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام میں نیت یہ کرے اللہ خوش ہو جائے، یہ رہنا نیت. ہاں اگر میری بات کرنے سے نیت تو لوگ واہ واہ کرنا، لائک کرنا، تعریف کرنا، ہاتھا چومنا، پیسے دینا، گیا اجر. آنے والوں کی کچھ اور نیت ہو جو دنیا سے متعلق ہے تو ان کا اجر گیا. اللہ واسطے رہنا، اخلاص رہنا اس میں. تو بہرحال صدقہ و خیرات مالی طور پہ بھی کرنا، اور جو بھی نیکی کا کام ان دنوں میں صدقے کی نیت سے کریں گے اس کا ثواب ہے. 5ویں چیز ہے توبہ و استغفار کرنا. مقبول دینا جلدی قبول ہوتی توبہ اور استغفار. اور آخری چیز کیا ہے؟ اگر کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ چاند رات سے پہلے اپنے ناخن اور بال ترشوائے. چاند رات بول تو پہلی ذی الحجہ، جیسے آج بھی ہو سکتی ہے، آج 29 سے نا چاند ہو جا سکتا، لیکن امکان خفی ہے کل ہوگا. تو اگر جا کے گھر کو اپنا ناخن بال کوئی کاٹ لے رہا قربانی کرنے کا ارادہ کرنے والا، تو انہیں پھر قربانی دینے تک بال نہیں کاٹنا، ناخن نہیں کاٹنا. گوشت کا کوئی اضافی حصہ ہے اس کو قتل لینا، نہیں تو چھوڑ کر رکھنا، خود ہی جھڑ گیا تو کاٹنا توڑنا نہیں. حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے. کیوں آئی ہوں گی مصعب؟ کیا وجہ ہوں گی اس کی؟ اس واسطے کہ حاجیوں سے مشابہت ہو جاتی ہے. حاجی حضرات احرام میں رہتے ہیں، انہوں سب یہ نہیں کر سکتے، بالا نہیں کاٹ سکتے، ناخنا نہیں کاٹ سکتے، گوشت نہیں ادھر سکتے. تو دیکھو اب ثواب میرے سرکار کیسا رحمت اللہ علیہ بانٹ رہے ہیں اپنی امت کو، کہ اگر کوئی حاجی نہیں بھی ہے تو ان کے اجر میں ثواب میں شامل کر دے رہے ہیں. یہ کرم ہے سرکار کا، یہ کرم ہے اللہ کا ہم پر کہ ہمارے لیے ثواب کے بے شمار راستے کرنے والے کے لیے، نہیں کرنے والے کو دزبان ہے. تو بہرحال اگر کوئی قربانی دے رہا ہے تو اس کے لیے حکم ہے یہ. اگر کوئی نہیں دے رہا تو انہیں کٹایا کرا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یا کوئی بری بات نہیں ہے. یا یہ بھی سمجھ لو کئی جنے ہیں دیکھنے میں آتا ہے ایسا، داڑھی چھوڑ دیتے، رمضان میں بھی کرتے ایسی چیز اور یہ دنوں میں بھی کرتے. اس کے بعد جیسے عید کی نماز پڑھنے کو جاتے کٹا لے کے آتے. ارے چھوڑے کئی کو پھر کاٹے کئی کو، بھائی چھوڑنا چاہیے، کاٹنا تو چاہیے نہیں. اور کئی جنے سرا مڑا کے سمجھتے ہم خون لگا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے، حاجیوں کیسے ہو گئے. سرور مڑانے کا تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن
سوچنا یہ چاہیے کہ جیسا دین میں حکم دیا گیا وہی کرو، زیادہ اپنی طرف سے حماقت کر کے یہ مت سمجھو اس کا ثواب ملے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ ہمارے سرکار جو دین ہم کو دی ہے اس میں سب بتا دیے. اب آپ کو کون کیا بتانے والا ہے جی؟ خالی کوئی آگاہ کرنے والا ہے کہ یہ حضور فرمایا ایسا کر لو. اب کوئی ایکسٹرا آپ کو ثواب اپنی طرف سے لا کے دینے والا نہیں ہے کوئی بتا کے، کیونکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ثواب دلا سکتا ہے آپ کو؟ تو ہمارے سرکار سب سکھا کے گئے، ہر طرح کی زندگی کے کام بتا کے گئے جس سے ہم کو نیکی ثواب مل سکتی. سیکھنا بغیر سیکھے کچھ بھی نہیں آتا. دین بھی سیکھنے کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اپنے سرکار کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. اب آئیے فقہی مسائل کے بیان میں. یہ ماہ ذو الحجہ کی آمد کے پیش نظر میں پچھلے فقہی درس میں بھی آپ کے سامنے قربانی کے مسائل بیان کیا تھا. آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ قربانی ہی کے کچھ مسائل بیان ہوں گے، جس میں ترتیب کے اعتبار سے 12واں مسئلہ ہے کہ کون سے جانور قربانی کے قابل نہیں ہے، ناقص ہے. یہ کئی کو ناقص جانور دینے کا حکم نہیں ہے. اللہ کی راہ میں اچھی چیز دینا نا. اپن کپڑے پہنے تو پیمن رہا تو انجان مار کے دوسرے صاف پہننا چاہتے نا، ایسے ہی میلے رہے تو دھلے دھلائے پہننا چاہتے، پرانے رہے تو نئے پہننا چاہتے. تو اپنی ذات کے لیے جب ہم اچھی چیز پسند کر رہے ہیں تو اللہ کی راہ میں بھی دے تو اچھی چیز دینا. یہ جانور قربانی کے لائق نہیں. ایک اندھے، دوسرے کانے، بولے تو پورے اندھے نہیں لیکن نظر صحیح نہیں ہے، تیسرے لنگڑے، چوتھے بہت دبلے جو قربان گاہ تک نہ چل سکے. یعنی ایسی بکری ایسی جانور آپ بڑا خریدے، آپ ہکال کے گھر کو لانا چاہ رہے ہیں تو انہیں چلتے ہوئے آ ہی نہیں سکتا، اتنا کمزور ہے. سستے قسم کے لیے تو ہوتا ہے ایسا، اچھے قسم کے اگر لے رہے ہیں تو لازمی بات ہے قیمت زیادہ رہتی ہے. اچھا 5 6 7 سے مراد تہائی سے زیادہ بول تو 1/3 کو بولتے ہیں، 33% سے زیادہ کان یا دم یا سورین بول تو پیچھے کا جو حصہ ہے وہ کٹا ہوا اگر ہو تو ویسے جانور قربانی کے قابل نہیں ہوتے. تھوڑا بہت اگر اس سے 1/3 بتائیں نا، 33% 10% ہے، 20% ہے، معاف ہے. 33% کے اتنا، یعنی ایک چیز کو 3 حصے کرے تو ایک حصہ کتنا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں 1/3. اتنا حصہ اگر کوئی سینگ کا ٹوٹا ہوا ہے یا ٹانگ ویسی اتنی کٹی ہوئی ہے تو پھر ایسے جانور جو ہے قربانی کے قابل نہیں. تہائی سے زیادہ جن کی بینائی جاتی رہی ہو 1/3 تو وہ کیسا پہچانتے بول تو اس کے سامنے چارہ ڈالے تو انہیں نہیں دکھتا، اس کو منہ کرنے لگے تو انہیں محسوس ہوا تو کھاتا، نیچے ڈالے تو دیکھ کے نہیں کھا سکتا جانور، تو ویسا جانور قربانی کے قابل نہیں. اور بتا رہے ہیں کہ بے دانت کے جانور 10ویں وہ گائے بیل وغیرہ جن کی سینگیں جڑ سے ٹوٹ گئی ہوں. ہاں بعض جانوروں کی رہتی نہیں ان کی ویریڈ میں سینگیں، تو ویسے جانوروں کی دے سکتے، لیکن بعد میں کسی کی ٹوٹ گئی تو عیب ہو گیا نا، وہ تو عیب دار جانور نہیں دینا. اور بتا رہے ہیں کہ بکرا 13واں مسئلہ ہے. یہ 12ویں کے تحت یہ سارے مسائل تھے. 13واں مسئلہ ہے بکرا بکری مینڈا، یہ چھوٹے جانوروں کی الگ الگ قسمیں ہیں نا. ان میں سے کوئی ہو، اب یعنی جانور کے حصے بتا رہے ہیں، ان میں سے کوئی ہو صرف ایک شخص کی طرف سے ایک جانور ہونا چاہیے. ایک جانور پورے گھر کی طرف سے چھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ بھی اس واسطے بول رہا ہوں کہ بعض لوگ نکلے ایسے گمراہ جو یہ بتاتے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک جانور دے دے تو ہو جاتا. ہاں اگر کسی امام مجتہد، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک وغیرہ کا اس بارے میں اگر فتویٰ ہے اور ان کا کوئی پیرو ہے، ان کے مسلک پہ ہمیشہ عمل کرنے والا ہے، انہیں اس پہ عمل کریں گا. لیکن کوئی یہ کہے کہ حدیث میں ایسا ہے، حدیثوں میں بہت آیا، سب حدیثوں میں جو آیا وہ کرنے کا حکم نہیں ہے. اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کو فقہ بولتے ہیں. تو ہمارے امام ہم کو بتا دیے سب تحقیق کر کے. تو ہم کو ہمارے امام صاحب یہ بتائے کہ ایک چھوٹا جانور ایک جنوں کی طرف سے، ایک چھوٹا جانور پورے گھر کی طرف سے نہیں ہوتا، درست نہیں ہے ویسا کرنا. اور بڑے جانور میں بیل، گائے، کھلگا، بھینس، اونٹ، اونٹنی، ان میں سے کوئی اور 7 اشخاص کی طرف سے ایک جانور دیا جا سکتا ہے. یعنی 7 آدمی تک شریک ہو کر ایک بیل یا گائے آیا تو گائے کی قربانیاں دینے کے واسطے جھگڑے لڑانے کرنا ضروری نہیں ہے. شریعت میں فرض ہے کیا کہ بڑے کی گائے کی قربانی دیے تو ثواب ہے. بلکہ 7 حصے اس میں اونٹ میں بھی ہے، اونٹ لا کے دو نا دیتے. اب جہاں جھگڑا فساد ہو رہا تو فساد سے جہاں بچ سکتے تو وہاں بچنا. ہمارے ملک میں ایسے حالات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کو عنوان بنایا جا رہا ہے، حالانکہ علماء خود جو ہے کاٹ کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم سال میں ایک وقت چند دن کاٹتے ہوں گے، روز ہزاروں کاٹ رہے ہیں، لاکھوں کاٹ رہے ہیں بلکہ، اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور خالی ہم کو ستانے کے واسطے ایسا کرتے. تو زدم زدی میں اگر آپ جائیں گے تو قانون ایسا ہے کہ اگر کوئی پکڑا جائے تو قانون میں اس کو سزا. تو غیر قانونی کام کبھی بھی نہیں کرنا. علماء یہ بولتے کسی جگہ ایسا قانون بنا دیا گیا تو ہم یہ سمجھنا کہ یہ ہے سو غلط ہے، لیکن غیر ضروری قانون کی گرفت میں نہیں آنا. تو بتا رہے ہیں کہ ایک بیل یا گائے وغیرہ قربانی دے تو درست ہے 7 کی طرف سے، بشرطے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو اور 7 آدمی برابر 7واں حصہ قیمت کا ادا کرے. 7,000 کی ہے تو سب 1,000 دینا پڑ رہا ہے، کوئی 600 دے رہا ہے، کوئی 800 دے رہا تو نہیں، برابر دینا. اور سب جانور کی خریدی کے وقت شریک ہو، خود نہیں بھی ہو سکے تو کسی کو اپنا وکیل ذمہ دار بنا دینا. تو جو آپ کو حصے بٹے بنا کے دیتا ہوں نا، وکیل ہے آپ کا، اس کے پاس سے لے سکتے. اور قربانی کا گوشت برابر تقسیم کر لیں. اگر خالی گوشت ہے تو اندازے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن گوشت کے ساتھ اس کے جو آرگنس ہے، گردہ ہے، بھیجا ہے، وہ ملا دے رہے ہیں تو پھر جب اندازے سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر خالی گوشت ہے تو اس کو تول کے برابر کرنا. کیا ہے مسئلہ؟ آرگنس کے ساتھ ہو تو اندازے سے، بغیر آرگنس کے ہو تو صرف گوشت ہو تو اگر 70 کلو کا جانور ہے تو 10 کلو برابر تول کے لینا. اگر کسی ایک نے بھی قربانی کی نیت نہیں کی بلکہ گوشت کھانے یا بیچنے کی، یا کسی ایک نے بھی قیمت برابر ادا نہیں کی بلکہ کم ادا کی، یا کوئی ایک بھی جانور کی خرید کے وقت شریک نہیں ہوا، یا کسی کو اپنا وکیل بھی نہیں بنایا، یا باہم گوشت برابر نہیں تقسیم کر لیا، تو پھر کسی کی قربانی بھی درست نہیں. اہم مسئلہ ہے. اس واسطے کوئی مسائل جاننے والے لوگوں کے پاس سے ہی حصے لیے تو بہتر رہتا، قابل اعتماد رہنا. اچھا، آپ ذبح کرنے کا مسئلہ بتلا رہے ہیں جانور کو. قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا وہی طریقہ ہے جو عام جانوروں کے ذبح کرنے کا ہے. البتہ قربانی کے جانور کو خود صاحب قربانی کا ذبح کرنا مستحب ہے، کیونکہ قربانی خالی کاٹنے گوشت کھانے کا نام نہیں ہے. قربانی کے ذریعے ایک پیغام ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے کہ راہ خدا میں جان اور مال دونوں خرچ کرنے کا جذبہ رہنا. اس کے واسطے آپ خود کرے تو وہ جذبہ پیدا ہوتا.
اچھی طرح ذبح نہ کر سکے، بھاجنوں کو نہیں آتا، ڈھیلے قسم کے رہتے، ڈرپک رہتے، ایسا نہیں رہنا مسلمان، نہ کسی کی جان لینا، نہ بیجا کسی پہ جان دینا، لیکن ضرورت پڑنے پر جان لینے اور دینے دونوں کی صلاحیت رہنا. ہاں ایک مسلمان کے اندر چمٹی کو بھی بیجا نہیں مارنا، حساب ہے، کئی کو مارے، اذیت نہیں دی تو کئی کو مارے، کوئی بھی چیز کی جان لینے کا ہم کو حق نہیں ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر لے سکنا اور ضرورت پڑنے پر جان دے بھی سکنا. تو اس کی پریکٹس ہے یہ قربانی. تو بتا رہے ہیں کہ اچھی طرح ذبح نہ کر سکے تو کسی اور سے ذبح کرائے، لیکن ذبح کے وقت خود کم از کم سامنے رہے. ذبح کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم ھذہ الاضحیۃ تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم خلیلک ومن محمد نبیک وحبیبک علیہم الصلاۃ والسلام. پھر بسم اللہ واللہ اکبر یا اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے. اگر وہ شخص ذبح کرے خود اپنے طور پہ تو تقبل منی کے بجائے کوئی اور شخص اگر کر رہا ہے، کوئی اور شخص کسی کی طرف سے قربان کر رہا ہے، عبد الرحمن کی طرف سے عبداللہ صاحب قربانی کر رہے ہیں، تو ان کو بتا رہے ہیں کہ تقبل منی کا جو اوپر لفظ آیا نا تو اس کے معنی ہوتے ہیں میری طرف سے قبول فرما. تو بجائے اس کے انہیں کیا بولے کہ صاحب قربانی کا نام لے لے، یعنی عبد الرحمن ابن فلاں کی طرف سے قربانی دے. قربانی کے ذبح کے مسنونات و مکروہات بھی وہی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا مکروہات اور کیا سنتیں ہیں قربانی کی جو عام جانوروں کے ذبح کی. البتہ قربانی کے جانور سے قبل ذبح نفع حاصل کرنا، مثلا اس کا دودھ دہنا یا اس پر بوجھ لادنا یا سوار ہونا یا اس کو کرایہ پر دینا مکروہ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، کیونکہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں اور یہ مستحب ہے کہ ان میں سے ایک حصہ محتاج اور فقیروں کو خیرات کر دیں اندازے سے، اور دوسرا حصہ عزیزوں اور پڑوسیوں میں تقسیم کریں، اور تیسرا حصہ آپ مائیں اہل و عیال استعمال کریں. اگر کوئی سارے کا سارا بھی گوشت خود استعمال کر لے رہا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بہتر بات کیا ہے حصے کر کے بانٹے، کیونکہ ہر اپنے خوشی کے کام میں دوسروں کو شریک کرنا ہے. یہ ایک تعلیم ہے عملی طور پہ ہمارے دین میں، قربانی کے ذریعے بھی ہے اور دیگر عیدوں کے موقع پہ بھی. آپ دیکھو صدقہ فطر وغیرہ جو عید الفطر میں دیتے ہیں، کیا بتاتا اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ. عزیزوں و ہمسایوں کو کچا گوشت تقسیم کریں یا پکا کر کھلائیں، اور اپنا حصہ اسی وقت استعمال کر لیں یا خشک کر کے اٹھا کے رکھے، جیسا کباب وغیرہ بنا لیتے ہیں ویسا بھی رکھ کے کھا سکتے بول رہے ہیں. اچھا، اور ایک مسئلہ بتلا رہے ہیں، اگر قربانی نظر ماننے کے بعد کی گئی ہو تو پھر اس کے گوشت کا استعمال آپ کرنا یا اس کو عزیزوں و ہمسایوں میں تقسیم کرنا درست نہیں ہے. منت مانے تھے میرا یہ کام بن گیا تو اس سال میں منت کے طور پہ قربانی دوں گا، تو وہ گوشت کا حکم بتا رہے ہیں کہ وہ گوشت خود استعمال نہیں کر سکتے، عزیزوں پڑوسیوں میں جو ہے تقسیم نہیں کر سکتے، بلکہ صرف اور صرف غریبوں کو دے دینا چاہیے، صدقے کے حکم میں ہے. اور ایک مسئلہ ہے شرکت کی صورت میں، بولتے ایک جانور میں کئی شریک ہوتے ہیں نا، تو شرکت کی صورت میں سب شرکائے قربانی کا گوشت اندازے سے نہیں بلکہ تول کر برابر تقسیم کر لیں. ہاں اگر گوشت کے ساتھ بوٹی، سرے، پائے کے ٹکڑے بھی شامل ہو تو اس صورت میں اندازے سے بھی اس سے کرنا جائز ہے. اچھا، قربانی کی کھال کا مسئلہ بتلا رہے ہیں جو آج کل میرے حساب سے بے معنی ہو کر رہ گیا ہے، کیونکہ اس کی قیمت پہلے اچھی خاصی آتی تھی تو اس واسطے کسی کو دیے تو فائدہ ہو جاتا تھا ان کا. آپ دیے تو انہوں بولے میرے پاس سے لے جاؤ کر رہے ہیں، یہ نوبت آ گئی، اتنی ویلیو کم ہو گئی، اور لے جا کے دیے تو پیٹرول کا خرچہ دینے سے زیادہ ہو رہا. پھر بھی اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھینک تو نہیں سکتے نا، 10 روپے 20 روپے میں اگر جا رہا ہے وہ پیسے جمع کر کے خیرات کر دو. اگر کوئی لے جا رہا تو اس کو دے دو، چرم دے دو، نہیں لے جا رہا تو آپ خراب نہیں ہونا تو کیا کریں گے، 10 روپے صحیح، 1 روپے صحیح، جو بھی آ رہی قیمت لے کے جو بھی اپنے ضرورت مند بھائی مستحق ہے ان کو دے دو. قربانی کے کھال کسی کو خیرات کر دیں یا فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ دے دیں، یا گھر کے استعمال میں رکھ سکتے ہیں. مثلا دول بناتے تھے پہلے اور وہ تھیلے بنا لیتے تھے، اب نہیں ہے ویسا، تو ذاتی استعمال میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن نئے رکھ رہے ہیں تو پھر اس کو کسی ضرورت مند کو دینا چاہیے، لیکن قصاب کو اجرت میں نہ دیں. ہاں یعنی آپ 100 روپے میں کاٹ رہا لیکن 100 روپے میں کاٹ رہے ہیں تو یہ 20 روپے مینا کر لو، 80 روپے دیتا ہوں، بلکہ ایسا مت کرو بول رہے ہیں. قربانی کے گوشت یا کھال کا قصاب کو اجرت میں دینا درست نہیں ہے بتا رہے ہیں. تو یہ تھے قربانی کے مسائل. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذبح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے اور عید کی نماز کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اب آئیے آخر میں کچھ اولیاء اللہ کے واقعات بیان کریں گے، جس میں پہلے واقعے کا عنوان ہے ستون سونے چاندی کا. ستون بولتے ہو کھمبے، پلر کو بولتے ہیں. کرامتیں ہیں یہ اولیاء اللہ کے بیان ہو رہی ہے، اور کرامت اولیاء کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ کرامت الاولیاء حق. یہ عبارت ہے عقائد کی کتاب کی، کیا اولیاء کی کرامت حق ہے، یعنی سچ ہے، اس کا انکار نہیں کرنا. کوئی کرا تو کیا حکم ہے؟ گمراہ ہونے. لیکن ہر کھٹے شاہ مٹھے شاہ کے کچھ بھی قصے کہانیاں جو معتبر ذریعے سے نہیں پہنچے اس کو کرامت بھی نہیں سمجھ لینا. معتبر ذریعے سے کوئی کرامت اگر کسی کی پہنچی ہے تو اس کو ماننا. اب اگر ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم یہ سمجھنا کہ ہر بات جو سمجھ میں نہیں آئی نہیں ہوتی، بلکہ نہیں ہے نا. ہر بات جو ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آنا ضروری ہے. کئی چیزیں آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ایسی ہوتی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی مگر ہو رہی. تو ہمارا اعتقاد کرامات کے بارے میں یہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عادت کے خلاف کوئی بات عطا کرتا ہے، اس کو کرامت بولتے ہیں. تو واقعہ کیا ہے؟ شیخ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں شونیزیا، ایک مقام کا نام ہے، میں شونیزیا کی مسجد میں آیا. وہاں کچھ درویش بولتے اللہ والے لوگ بیٹھے کرامات کے سلسلے میں باتیں کر رہے تھے. ان میں سے ایک درویش نے کہا، میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ وہ اگر مسجد کے اس ستون سے کہہ دے، پلر سے، کہ تو آدھا سونے کا اور آدھا چاندی کا ہو جا تو ستون ویسا ہی ہو جائے. شیخ فرماتے ہیں میں نے مسجد کے ستون پر نظر دوڑائی تو وہ آدھا سونے کا اور آدھا چاندی کا ہو چکا تھا. یعنی یہ جو بول رہے تھے انہی تھے وہ. سمجھے بات کو؟ ایک بزرگ وہاں بیٹھ کے اپنے ساتھیوں میں گفتگو کر رہے تھے. میں ایسے شخص کو جانتا ہوں بھائی کہ اگر انہیں بول دے یہ مسجد کا کھمبا دکھ رہا ہے، آدھا سونے کا ہو جائے آدھا چاندی کا ہو جائے بولتے ہو جاتا، بولتے انہوں بولتے ہو گیا. تو مطلب یہ انہی تھے جو بول رہے تھے، ان کی زبان سے نکلا اور وہ کرامت ظاہر ہو گئی.
دوسرا واقعہ ہے تخت کی گردش بولتے گھومنا. ایک بزرگ کا بیان ہے, ہم لوگ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے. وہاں اس بات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ تمام چیزیں اولیاء اللہ کی اطاعت کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں؟ اللہ رسول کی اطاعت کرتے. جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا, تو اور مخلوق کو معلوم ہو جاتا ہے اللہ والا ہے, اللہ کا دوست ہے, اس واسطے ہر شے اس کی اطاعت کرتے. حضرت ذوالنون نے فرمایا ایک اطاعت یہ بھی ہے کہ اگر اس تخت کو حکم دیا جائے کہ مکان کے چاروں حصوں میں گشت کر کے پھر اپنی جگہ آ جائے تو تخت ایسا ہی کرے, کیونکہ بے جان چیزیں نہ کہ وہ, مگر اللہ کے ولی کو پہچانتا اور انہیں حکم دیا تو گھومو بول تو گھومتا تخت بولے حضرت. اسی وقت تخت اپنی جگہ سے از خود چل کر چاروں طرف گھوما اور پھر اپنے مقام پر آ کر رک گیا. اس وقت وہاں مجلس میں ایک نوجوان بھی تھا. اس حالت کو دیکھ کر اس پر گریا تاری ہوا, یعنی رونا دھونا آ گیا اس کو, اور وہ شدت گریا سے روتے روتے وہیں جاں بحق ہو گیا. اب آنکھ سے ایسی چیزیں دیکھ لیے تو بس کمزور دل لوگ تابنے لاتے, ان کا یہ حال ہو جاتا. اچھا, تیسرا واقعہ ہے جبل مینا ہلنے لگا. مینا میں پہاڑی ہے نا, اس کو جبل مینا بولتے. حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ عنہ مینا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے. ارشاد فرمایا اللہ کا کوئی ولی اگر اس پہاڑ کو کہے تو حرکت کر تو پہاڑ حرکت کرنے لگے. جبل مینا فوراً حرکت میں آ گیا. حضرت فرماتے آپ نے پہاڑی سے کہا رک جا, میں نے یہ تھوڑی ہی کہا تھا کہ تو حرکت کر, میں تو مثال دے رہا تھا. فرمائے یہ سن کر وہیں رک گیا. سبحان اللہ. تو یہ سب حق کرامات. کیوں؟ یہ جو اولیاء کے نام لیے جا رہے ہیں یا ایسے بزرگان دین ہیں کہ جن کے بارے میں ولایت اور ان کی اعلیٰ جو مرتبے ہیں روحانیت کے, اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا سوائے گمراہ کے. کیوں؟ ان کی جو عظمت اور بزرگی ہے, ایسے ایسے بڑے مفسرین, محدثین, محققین اور اولیاء اللہ قائل رہے ہیں کہ جن کے بارے میں کسی کے ایسے نہ ہونے پر بھی ماننے کا گمان نہیں کیا جا سکتا. آخری واقعہ ہے مہر نافذ. مہر نافذ بول تو ایسی سیل جو ایگزیکیوٹ ہو جائے, نافذ ہو جائے. حضرت ابو عمر زجاجی علیہ الرحمٰن نے سفر حج کا ارادہ کیا اور شیخ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرماتے ہیں مجھے حضرت نے ایک صحیح سالم درہم عنایت فرمایا. درہم بول تو چاندی کے سکے کو بولتے تھے. پہلے زمانے میں سونے چاندی کے سکے چلتے تھے, نوٹا نہیں تھے, جب کریڈٹ کارڈ نہیں تھے, چیکا نہیں تھے, تو سونے چاندی کے سکے تھے. تو حضرت کیا کیا, ایک چاندی کا سکہ, اور سونا اور چاندی اس زمانے میں ایک ہی قیمت کے ہوتے تھے. میں نے لے کر کمر میں باندھ لیا. کون؟ حضرت ابو عمر. تبرک ملا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا, تو اپنے کمر میں باندھ لیے. دوران سفر میں جہاں بھی پہنچا میرے لیے ہر جگہ اتنا عمدہ انتظام ہوتا گیا کہ واپسی تک مجھے وہ درہم خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یعنی وہ تبرک کی برکت ایسے ظاہر ہوئی, جہاں جاتے تھے پیسے دے کے کوئی لینے نہیں پڑا. ارے انہوں آئے بول کے لوگوں خدمت کر دیتے, انہوں آئے کھانے کا انتظام کر دیا, انہوں آئے رہنے کا انتظام کر دیا. تو فری فنڈ میں خالی وہ درہم کی برکت سے پورا حج ہو گیا حضرت کا. میں جب آپ کی خدمت میں واپس پہنچا, کس کے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, تو آپ نے ہاتھ بڑھا کر فرمایا لاؤ میرا درہم. سبحان اللہ. اب وہ درہم میں برکت تھی کیا؟ درہم میں نہیں تھی, درہم والے میں تھی. چیزوں میں برکت نہیں رہتی, برکت شخصیات سے اس میں پیدا ہو جاتی. اب دیکھو آپ, مدینہ شریف کا پہلے نام تھا یثرب, اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بلائیات کا, آفات کا, بیماریوں کا شہر. لوگ جانے ڈرتے تھے, بیمار ہو جاتے تھے, تو پانی صحیح نہیں تھا, ہوا صحیح نہیں. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جب مدینہ میں تشریف لائے تو حضور کے قدموں کی برکت سے مدینہ طیبہ بن گیا, مدینہ منورہ بن گیا. تو سرکار کی برکت, تو شخصیات سے برکت رہتی. چیزوں میں جو آتی بات, چیزوں میں بھی اللہ برکت رکھے ہیں. زمزم کا پانی ہے اس میں برکت ہے, کعبۃ اللہ شریف کی عمارت ہے اس میں برکت ہے, مدینہ کی مٹی ہے اس میں برکت ہے, لیکن شخصیات میں رہتی اصل برکت. تو وہ درہم تو کوئی متبرک آسمان سے اترا تو نہیں تھا, تو دیے کون؟ ان کے دینے سے اس میں برکت پیدا ہو. تو خالی لینا نہیں, برکت والے بننا, تاکہ ہم بھی کوئی چیز کسی کو دے تو برکت ہونا. اب لوگ خالی برکت کے چکر میں لینے کے عادی ہو گئے, ان سے یہ لے لو, وہاں برکت ہو جاتی ہے وہاں سے. یہاں تک کہ بزرگان دین کے مزاروں کے اوپر کے پھولا بھی اڑا کے کھا جاتے, لا کے پہلے چڑھاؤ پھر اس میں سے لے. اب سب خالی لیتے جائیں گے تو پھر لا کے کون چڑھائیں گا, تو پھر پھولا رہیں گے کہاں برکت کے واسطے. تو برکت بولے تو اصل میں کیا رہتی, اللہ تعالیٰ کوئی تھوڑی سی چیز میں بہت سا فائدہ جو رکھتے ہیں نا, اس کو برکت ہوتی. تو میں نے کمر سے نکال کر دیا. فرمایا اس کی مہر کیسی رہی؟ ہاں میں نے عرض کیا مہر نافذ تھی. بولے یعنی اس کا اثر کیسا رہا؟ پوچھا سر. تو بولے ایسا اثر تھا جو نافذ تھا, یعنی جہاں جاتا تھا اس کا فائدہ ہوتا تھا. میرے کو بغیر خرچ کرے وہ ویسے رہ گیا, کام پورے نکل گئے, کیونکہ پیسے سے مقصود کیا رہتا کام نکلنا, تو بغیر خرچ ہوئے کام نکلنا, اس کو برکت بولتے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں برکت سے سرفراز فرمائے. اب آئیے عزیزوں, کچھ ضروری اعلانات اہم ترین سماعت کر لیں. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اتوار 24 مئی اپنا جو حلقہ ہے وہ تو حسب معمول رہے گا ہی, لیکن صبح 9 بجے سے یہاں خانقاہ شریف میں ایک تقریری مقابلہ رکھا گیا ہے بعنوان قطب الہند غوث دکن سرکار سیدنا امیر شجاع الدین صاحب علیہ رحمت و رضوان, حیات, خدمات, تعلیمات. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے سمر کیمپ میں بچے آ رہے ہیں اس میں کم عمر بچے بھی ہے, لڑکیاں بھی ہے, خواتین بھی ہے, مرد حضرات بھی ہے, اور اس سے پہلے ایسا بتایا میں 400 سے زیادہ تعداد ہے الحمدللہ. تو وہ سارے کے سارے تو نہیں, اس میں جو بچے رجسٹرڈ کروائے ہیں انشاءاللہ وہ مظاہرہ کریں گے اپنا تقریری اس عنوان پر. تو آپ حضرات بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اگر شرکت کریں تو مناسب رہے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اتوار کو یہ معمول رہے گا. دوسرا ایک اہم اعلان یہ ہے 31 مئی آئندہ اتوار نہیں, اس کے بعد والا اتوار جو عید کے بعد آئے گا, ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ خانقاہ شریف میں دوپہر ٹھیک 1:30 بجے سے عید ملاب اور مشاورتی اجلاس بضیمن عرس شریف
قطب الہند غوث دکن جدی سرکار سیدنا میر شجاع الدین صاحب قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان منعقد ہوگا. تو آپ تمام 31 تاریخ یاد رکھ لیں، نہیں یاد رہا تو عید کے بعد کا اتوار یاد رکھ لیں. دوپہر 1:30 بجے سے مشاورتی اجلاس ہوگا اور تمام حاضرین کے لیے ضیافت طعام کا عید کی مناسبت سے، عید میلاد کی مناسبت سے اہتمام رہے گا. تیسرا اہم اعلان یہ ہے، 7 جون، یہ سب اتوار کے یہ پورے 7 جون بروز اتوار یہ جو یہ سمر کیمپ منعقد ہوا، اس کا جلسہ تقسیم انعامات دوپہر 1:30 بجے سے مقرر ہے، جس میں شہر کے علماء، مشائخ، معززین بحیثیت مہمان خصوصی آئیں گے، اور جو بچے اول، دوم، سوم میں ان کو بھی، اور جو بھی شریک ہوئے ہیں ان سب کو تحائف اور انعامات تقسیم کیے جائیں گے. تو 7 جون کے دن یہ پروگرام سالانہ جلسہ تقسیم انعامات مقرر ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس سال قطب الہند غوث دکن جدی سرکار سیدنا میر شجاع الدین صاحب قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان کا عرس شریف ہر سال کی طرح 2، 3، 4، 5 محرم 4 روز تک تقاریب عرس منعقد ہوں گی، جس کی تفصیلات آئندہ دروس میں آپ کے سامنے بیان ہوں گی. اور اندازہ ہے کہ انگلش کیلنڈر کے حساب سے 19، 20، 21، 22 یہ تواریخ میں عرس شریف انشاءاللہ تعالی 4 روزہ تقاریب منعقد ہوں گی. چاند آگے پیچھے ہوا بھی تو 30 چاند کے حساب سے تقاریب عرس منعقد ہوں گی. تو آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ بعد میں بیانات وغیرہ بھی لگائے جائیں گے، اور دیگر ذرائع سے بھی آپ تک تفصیلات آپ کو فراہم کی جائے گی. تو تمام تقاریب عرس کی تیاریوں کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے. تو تمام اہل سلسلہ عقیدت مندان وابستگان سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ مشاورتی اجلاس میں بھی ضرور شریک ہوں اور تن من دھن سے خدمت کے لیے آگے آئیں، تاکہ حضرت قبلہ کے عرس کی تقاریب کو اعلیٰ پیمانے پر منعقد کیا جائے، اور حضرت کی تعلیمات سے، حضرت کی خدمات سے لوگوں کو واقف کرایا جائے، اور زیادہ سے زیادہ حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سب بہرمند ہو سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کی سچی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور بزرگان دین کے ان کے سلسلوں کی خدمت کی توفیق اللہ ہم کو نصیب فرمائے. ہم سب گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. یہ جو مقدس ایام ماہ ذوالحجہ کے تشریف لا رہے ہیں، مولا اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. روزے رکھنے، ذکر کرنے، تلاوت کرنے، صدقات و خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ان دنوں کو ضائع کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھیے. اے اللہ، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، تکلیف، بیماری، پریشانی کو دور فرمائیے، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیے. اے اللہ، ہم کو بندگی کا سلیقہ نہیں آتا مولا، ہم کو آپ کی بندگی کرنے کے ٹوٹے پھوٹے انداز کے جو طریقے معلوم ہیں، اس کے مطابق ہم نے جو بندگی کی اس کو قبول فرمائیے. ہم کو اپنا ہمیشہ بندہ بنائے رکھیے، آپ کے حبیب کا سچا امتی بنائے رکھیے. ان کی محبت، ان کی چاہت، ان کی الفت، ان کی عقیدت، ان کا عشق ہمارے دلوں میں جاں گزی فرمائیے. ان کے آل اور ان کے اصحاب اور صوفیہ صلحاء علماء کی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. اے اللہ، آپ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، خوش دلی سے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ، سخاوت کی صفت ہمارے اندر پیدا فرمائیے، بخل سے، کنجوسی سے ہم سب کو بچائیے. اے اللہ، ہم کو علم دین سیکھنے، ضروری شرعی مسائل جن کا سیکھنا ہم پر واجب ہے اس کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور اس کے سیکھنے میں مستقل مزاجی ہم کو نصیب فرمائیے. اچھی اچھی صحبتیں نصیب فرمائیے، اچھی اچھی مجلسیں نصیب فرمائیے، بری صحبتوں سے، بری مجلسوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. ہم کو اور ہماری خواتین کو باحیا بنائیے، بے حیائی سے بچائیے، بد کرداری سے بچائیے، فتنہ فساد شر سے بچائیے، لڑائی جھگڑے سے بچائیے، بد امنی سے بچائیے. ہمارے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین.